मेरी सुबह के
سنا کھینچ رہے ہیں اکبر نے کہا رو کر اے درد ذرا تھم جا بابا میرے سینے سے سنا کھینچ رہے ہیں اکبر نے کہا رو کر اے درد ذرا تھم جا بابا میرے سینے سے سنا کھینچ رہے ہیں اکبر کی گزارش ہے للہ نہ رد کرنا جب آپ کا شیوا ہے دنیا کی مدد کرنا بابا کی مدد کرنے آ جائیے دادا بابا میرے سینے سے سنا کھینچ رہے ہیں اکبر نے کہا رو کر اے درد ذرا تھم جا بابا میرے سینے سے سنا کھینچ رہے ہیں نعرہ سلام فاتحہ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد
قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ صلوات اللہ. حضرات سورہ حجر کی آیت نمبر 87 خالق کائنات اپنے حبیب حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ مخاطب کرتے ہوئے یہ آواز دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمایا. تو کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ جب اصحاب رسول نے پیغمبر سے پوچھا کہ یہ سبع مثانی کیا ہے، یعنی وہ سات جن کو دہرایا جائے یا 2 مرتبہ 7 یا 14 وہ کیا ہیں، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سبع مثانی سے مراد سورہ حمد ہے جس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوئی. کل میں نے اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی اور اس بار انشاءاللہ اس سلسلہ مجالس میں اس سلسلے میں بہت سی چیزیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اگر آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے جو میرے چھوٹے بھائی مجلس میں آگے بیٹھ جاتے ہیں ان کے معلومات میں کچھ اضافے کا سبب. دیکھیں عزیزوں، سورہ حمد کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ 7 جن کو دہرایا. کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا یہ سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 جن کو دہرایا جائے، اسی لیے اس وقت تک کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں سورہ حمد کو 2 مرتبہ نہ پڑھے. یعنی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کا پڑھنا لازمی. یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اس وقت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سورہ حمد قرآن کا ایک ایسا سورہ ہے جس کے بہت سے نام تفاسیر میں اور کتابوں میں موجود ہیں. سورہ حمد کا جو سب سے پہلا نام بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے وہ ہے فاتحہ. صلوات علیہ فاتحہ بھی کہتے ہیں. صرف فاتحہ نہیں کہتے بلکہ فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں. صلوات علیہ فاتحۃ الکتاب کا مطلب کیا ہوا؟ فاتحۃ الکتاب کا مطلب ہوا کہ سورہ حمد سے قرآن مجید کا آغاز، سورہ حمد سے قرآن کا افتتاح ہوتا ہے. عزیزوں، صاحب تحفہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مولا کائنات غالب العالم حضرت علی بن ابی طالب فاتح ولایت، اور فرمایا مولا علی، خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، مولا علی فاتح ولایت. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے قرآن کا افتتاح سورہ حمد سے ہوتا ہے ایسے ہی ولایت کا افتتاح مولا کائنات سے ہوتا ہے. صلوات محمد. آگے کی مجالس میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں گا کہ حقیقت میں ولایت کا افتتاح بھی مولا کائنات سے ہوتا ہے اور قرآن کا افتتاح بھی مولا کائنات سے ہوتا ہے. ایک صلوات اور تو سورہ حمد جو ہے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز یہ نہیں فرمایا کہ سورہ حمد کے بغیر، بلکہ فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی. اور عزیزوں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ بغیر سورہ حمد کے نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. یہ ہے فاتحہ. آپ دیکھتے ہیں عزیزوں کہ مجلس کا بھی جب آغاز ہوتا ہے تو ذاکر ممبر پر جاتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے فاتحہ.
آخر کہتا ہے فاتحہ. کہ فاتحہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ کہنے کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے گھر میں ہمارے مرحوم باپ کا فاتحہ ہو یا ہماری والدہ کا فاتحہ ہو تو کچھ کھانا سامنے رکھا گیا، ہم نے سورہ حمد کی تلاوت کی اور اس کے بعد کہا کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے. یہ جو مجلس سے پہلے فاتحہ کہا جاتا ہے اس کا قطعی یہ مقصد یہ مفہوم نہیں ہے کہ ہم سورہ حمد کی تلاوت کر کے اہل بیت کو بخشتے ہیں یا ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، بلکہ یہاں صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کہا فاتحہ تو آپ نے سورہ حمد کی تلاوت کی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر پھیر دیا. مقصد یہ ہے کہ چونکہ قرآن صامت کی ابتدا سورہ فاتحہ کی تلاوت سے ہوتی ہے، لہذا جب ذکر قرآن نازل ہو تو اس کا آغاز بھی فاتحہ سے ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد تلاوت کی جاتی ہے. تو ایک تو سورہ حمد کا ایک نام ہے فاتحہ. اس کے علاوہ سورہ حمد کے اور بھی بہت سے نام ہیں. مثلا اس سورے کو یہ علامہ ابن کثیر نے تحریر کیا ہے اپنے تفسیر میں. آپ اگر نیٹ پر ان کی تفسیر بھی دستیاب ہو جائے گی، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے تحریر کیا ہے کہ سورہ حمد کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. سورہ حمد کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. یہ ام الکتاب اور ام القرآن کا مطلب قرآن کی ماں یا کتاب کی ماں نہیں، بلکہ سورہ حمد کو ام الکتاب اور ام القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سارے قرآن میں مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی سارا قرآن سمٹ کے سورہ حمد میں آ جاتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ پہلے غور کر رہے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سورہ حمد ام القرآن ہے. اور مولا علی نے کیا فرمایا کہ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے. صلوات پڑھیں اور محمد وعلیہ. اسی کے ساتھ ساتھ سورہ حمد کو دیکھیں، یہ نام اگر آپ کو دو چار یاد ہو گئے تو آپ کے کام آئیں گے کہ سورہ حمد کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں. سورہ شفا بھی کہتے ہیں اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرض الموت کے علاوہ دنیا کا کوئی مرض ایسا نہیں ہے، کوئی مرض ایسا نہیں ہے کہ جس کا علاج سورہ حمد میں موجود نہ ہو، جس کا علاج سورہ حمد میں موجود نہ ہو. ہر مرض کی دوا جو ہے وہ سورہ حمد ہے. ہر مرض کی دوا سورہ حمد ہے. کسی کو بخار ہو، کسی کے سر میں درد ہو، کوئی بڑے سے بڑا مرض ہو تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سورہ حمد ہر مرض کی دوا ہے. اسی لیے اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں. اور ابھی تو ہماری نہیں دوسروں کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن پیغمبر اسلام چلے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، بات کے مطلب کی بات عرض کر رہا ہوں. پیغمبر چلے جا رہے تھے، پیغمبر کے ساتھ اصحاب بھی چلے جا رہے تھے. ایک جگہ پر پیغمبر نے قیام کیا تو وہاں جو بستی تھی وہاں سے ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. حالانکہ یہ بالکل الگ ہی میٹر ہے. تو اس نے آگے پوچھا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک شخص کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے. تو تم میں کوئی ایسا ہے جو سانپ کے اثر کو ظاہر کر دے؟ تو رسول کے صحابیوں میں سے علامہ ابن کثیر نے تحریر کیا کہ رسول کے صحابیوں میں سے شخص اٹھا اور گیا اور اس کے بعد واپس آیا. جب واپس آیا تو صحابیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں گیا تھا جس کو سانپ نے کاٹا تھا، جس کے جسم میں زہر پھیل رہا تھا وہ صحت مند ہو گیا اور زہر کا اثر ظاہر ہو گیا. تو صحابیوں نے کہا کہ کیا تم کو یہ جھاڑ پھونک کرنا آتا ہے، سانپ کا زہر جو ہے وہ اتارنا آتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے آتا واتا تو نہیں. کہا پھر تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ رسول نے فرمایا تھا کہ ہر مرض کا علاج سورہ حمد میں ہے. کیا سمجھایا ہے خدا کی توجہ فرمائیے. چونکہ رسول نے فرمایا تھا کہ ہر مرض کا علاج سورہ حمد میں ہے، لہذا میں وہاں گیا اور جا کر جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا وہاں پہ ہاتھ رکھا اور سورہ حمد کی تلاوت کی. تو چونکہ مجھے پیغمبر پر یقین تھا لہذا میں نے سورہ حمد کی تلاوت کی. غیر کے پیر میں سانپ نے کاٹ لیا تو صحابی نے سورہ حمد کی تلاوت کی. تو سورہ حمد کی تلاوت کی وجہ سے اس پہ جو زہر کا اثر ہو رہا تھا سانپ کے وہ ختم ہو گیا. میرا ایک ہی سوال ہے سارے مسلمانوں سے کہ جو بات اس صحابی کو معلوم تھی وہ پیغمبر کے یار غار کو کیوں نہیں معلوم؟ صلوات پڑھیں محمد ایک بات بتا، صلوات پڑھیں محمد صلوات اور پڑھیں محمد. تو اس صحابی نے وہاں پر اپنے لیے سورہ حمد کی تلاوت کیوں نہیں کی اور رونا کیوں شروع کر دیا اور چیخنا کیوں شروع کر دیا، چیخ پکار کیوں شروع کر دی؟ غور کر رہے ہیں. تو بہرحال سورہ حمد کا ایک نام
سورہ شفا بھی ہے. میں آپ بتا کے یہاں دھیرے دھیرے لے کے آ رہا ہوں تاکہ جو اصل بات ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. علامہ ابن کثیر نے یہ سب لکھنے کے بعد آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ حمد کے بہت سے نام ہیں. اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہی وہ سورہ ہے کہ جس کو پڑھ کے کسی پر تھوکنے کا حکم دیا گیا ہے. تو بہت سی باتیں لکھتے لکھتے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ سورہ حمد کو صلاۃ بھی کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ بات آپ نے سے پہلے نہ سنی ہو کہ سورہ حمد کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ سورہ حمد کو صلاۃ کیا کہا جاتا ہے؟ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے. اور اس کی دلیل کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے صلاۃ کو اپنے اور بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے. خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد صلاۃ کو اپنے اور بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر صلاۃ سے مراد نماز نہیں ہے بلکہ صلاۃ سے مراد سورہ حمد ہے. اس لیے کہ سورہ حمد میں آدھا بندوں کا تذکرہ ہے اور آدھا اللہ کا ذکر ہے. اور کہنا تو اس طرح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے اور بندوں کے درمیان سورہ حمد کو تقسیم کر دیا ہے. تو سورہ حمد کا نام ہے صلاۃ. سورہ حمد کا نام ہے صلاۃ. تو اب علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ چونکہ سورہ حمد کا نام صلاۃ ہے اس لیے جب تک اس کو صلاۃ میں شامل نہ کیا جائے بہت کیا کہا جائے آپ کو کہ جب تک اس کو نماز میں نہ پڑھا جائے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی. تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر قرآن ثابت کے ایک سورے کا نام صلاۃ ہو تو اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. صحیح پہنچے آگے نہیں پہنچے لیکن آپ کا نام ہے خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے کہ اگر سورہ حمد کا نام صلاۃ ہو تو جب تک صلاۃ کو صلاۃ میں شامل نہ کیا جائے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی. اب ذرا مولا کائنات کی طرف دیکھیے. میرے مولا فرما رہے ہیں کہ انا صلاۃ المومن نہیں ہوتی. تو اب مولا علی بھی صلاۃ ہے تو بغیر اقرار ولایت علی کے صلوات پڑھیں محمد بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. لیکن ولایت کا مسئلہ ایسا ہے کہ بغیر اقرار ولایت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. بغیر اقرار ولایت کے امیر المومنین کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. حتیٰ کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ لوگ بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک نے یہ کہا, امام شافعی نے یہ کہا کہ اہل بیت تمہاری عظمت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ جب تک تم پر صلوات نہ پڑھی جائے اس وقت تک نماز مکمل. بے شک جب تک محمد والے محمد پر صلوات نہ پڑھی جائے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی. یہ حقیقت کسی بھی فرقے کا آدمی ہو جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں پہلے محمد والے محمد پر نماز کے درمیان صلوات پڑھتا ہے تشہد کے بعد, اور جب تک صلوات نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی. کوئی مکمل نہیں سمجھتا نماز کو, اور جب نماز میں صلوات پڑھتا ہے تو رسول کے ساتھ ان کی آل کو شریک کرتا ہے. کیوں شریک کرتا ہے؟ کہ اس لیے کہ صاحب سواد محرقہ تک نے لکھا کہ انس بن مالک نے بیان کیا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم مجھ پر ناقص صلوات نہ بھیجو. تم مجھ پر ناقص صلوات نہ بھیجو. حالانکہ وہاں پر جو لفظ ہے وہ الگ ہے اور میں اس لفظ کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا. میں نے بڑا شائستہ سے ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ پر ناقص صلوات نہ بھیجو. تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ ناقص صلوات کیا ہوتی ہے؟ تو پیغمبر نے کہا ناقص صلوات وہ ہے جو میرے نام پر آ کر ٹھہر جائے. میری آل کا تذکرہ ہو, سمجھنا میری آل کا تذکرہ ہو. دیکھیں آپ بھی صلوات پڑھتے ہیں لیکن آپ کیسے صلوات پڑھتے ہیں؟ کہ معصوم نے ہمیں جیسے بتایا ویسے صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوسرے
آل کا نام تو لکھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، یہاں 3 حروف کی فصل بھی برداشت نہیں کی جاتی۔ کیا سن رہے ہیں آپ کیا عرض کر رہے ہیں بھائی؟ یہاں 3 حروف کی فصل بھی برداشت نہیں کی جاتی۔ کیوں کہ محمد وآل محمد، وعلیٰ آل محمد نہیں بلکہ وآل محمد، یہ اعلیٰ کے 3 حروف بھی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد اور ان کی آل کے درمیان ہم 3 حروف کو برداشت نہیں کرتے، اور 3 حروف کو کیسے برداشت کریں گے؟ صلوات محمد وآل محمد، ایک صلوات اور محمد وآل محمد، اللہ تعالیٰ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجو۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ صلوات کی آیت کیا ہے؟ صلوات کی آیت کیا ہے؟ عموماً میں صلوات کی آیت کیا ہے جس کے تحت آپ صلوات پڑھتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ ہے نا؟ تو بالکل یہی۔ دیکھیں اس میں 2 باتیں، 2 نقطے، 2 گوشے، 2 رخ آپ کے سامنے، 2 سوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو بھائی یہ ہے کہ اس آیت میں نبی کے ساتھ کہیں آل کا تذکرہ ہے، نہیں ہے نا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہیں آل کا کوئی ذکر نہیں، لیکن آپ آل کو شامل کرتے ہیں۔ کیوں شامل کرتے ہیں؟ کہ اس لیے شامل کرتے ہیں کہ معصوم نے کہا ہے، یہی مسئلہ تو ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ کہ معصوم نے کہا ہے، چونکہ رسول اللہ نے کہا کہ میری آل کو صلوات میں شامل کرو، لہذا آپ آل کو شامل کرتے ہیں۔ تو بھائی جیسے معصوم نے صلوات کے سلسلے میں کہا، نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ میری آل کو شامل کرو، تو آپ آل کو شامل کرتے ہیں۔ ایسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اس پر لازم ہے کہ وہ علی بن ولی اللہ کہے، اس پر لازم صلوات پڑھے گا محمد وآل۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہاں پر ایک اور اعتراض کا جواب دے کے آگے بڑھ جاؤں کہ یہاں پر اللہ نے کہا کہ تم نبی پر صلوات بھیجو۔ کیا کہا؟ نبی پر صلوات، نام تو نہیں آیا محمد، آیا کہ نبی پر صلوات بھیجو۔ تو اب سارے مسلمان کس پر صلوات بھیجتے ہیں؟ کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ محمد کا نام کیسے آ گیا؟ اللہ کو کہا نبی کو صلوات بھیجو، تو نبی کا ہے، نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کہا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہا صاحب اللہ نے تو کہا ہے کہ نبی پر صلوات بھیجو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑا نبی کون ہے؟ غور نہیں کیا آپ نے، کیا کہہ دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑا نبی کون ہے، لہذا ہم نام لے کے صلوات پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے تو کہا ہے نبی کو بھیجو، لیکن ہم نام اس لیے لیتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا نبی کون ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں ظالم پر لعنت کی، اللہ نے قرآن میں جھوٹے پر لعنت کی، یہ آپ نام لے کے لعنت کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھیا اللہ نے نبی پر صلوات بھیجنے کا حکم دیا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا نبی کون ہے، لہذا نام لے کے صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ظالم پر لعنت کی، ہمیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد وآل۔ نام دیا جاتا ہے، معلوم ہے کہ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے۔ اب ابھی تو جہاں تک میں آپ کو لے آیا، ابھی تو کتاب کا نام ہے نہج الاسرار، مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو صلوات کی آیت ہے اس میں آخر میں حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولا علی نے فرمایا کہ یہ آخر میں جو تسلیمہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ آخر میں جو تسلیمہ آیا ہے یہ کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں اس سے مراد سلام ہے، اور کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس طرح بھیجو جیسے بھیجنے کا حق ہے، لیکن میرے مولا نے عجیب بات شاید فرمائی، اور یہ بات شاید اس لیے شاید فرمائی کہ زیادہ خوش نہ ہو جانا کہ وہ بھی نماز میں صلوات بھیجتے ہیں، اور وہ بھی نماز میں صلوات بھیجتے ہیں، اور وہ بھی نماز میں صلوات بھیجتے ہیں، خالی صلوات سن کر خوش نہ ہو جانا۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہاں تسلیمہ سے مراد میری ولایت کو تسلیم کرنا ہے۔
مسلمان کرتے ہیں. لیکن علامہ ابن کثیر نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ ابو حنیفہ نماز میں سورہ حمد کے وجوب کے قائل نہیں تھے. اس کو پڑھنا ضروری ہے. اس کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے کوئی بھی سورہ پڑھا جا سکتا ہے. لیکن باقی جتنے امام ہیں, جو 3 امام ہیں, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں سورہ حمد ضرور پڑھا جائے. لیکن یہ ساری باتیں میں صرف اور صرف آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کا ساتھ دوسرے بھی آئیں, کوئی اختلافی بات نہ کیجیے گا. تو آپ کس چیز کو اختلاف سمجھتے ہیں؟ آپ اختلافی موضوع کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خلافت پر گفتگو کی جائے تو یہ اختلافی, فتح پر گفتگو کی جائے تو یہ اختلافی, بی بی زہرا کا حق بیان کیا جائے تو یہ اختلافی مسئلہ ہے, جنگ خیبر بیان کی جائے تو یہ اختلافی مسئلہ ہے. پھر کس چیز پر گفتگو کی جائے کہ سب نماز پر گفتگو کی جائے. سب سے زیادہ اختلاف تو نماز ہی میں. ایک صلوات پڑھا ہے محمد اللہ, سب سے زیادہ صاحب قرآن پر گفتگو کیجئے. کہ قرآن کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہے؟ کیا قرآن کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہے؟ ابھی آگے یہ ساری باتیں آئیں گی. ہمارا پہلا اختلاف تو یہی ہے قرآن کے سلسلے میں کہ اس کو مخلوق مانا جائے یا نہ مانا جائے. قرآن کے سلسلے میں یہ بھی اختلاف ہے کہ اس کو قدیم مانا جائے یا حادث مانا جائے. یہ سارے اختلافات ہمارے اور ان کے درمیان ہیں. اب نماز میں سورہ حمد پڑھنا, اس پہ بھی اختلاف. اب ہمارے میں اس پہ اختلاف کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں جب سورہ حمد پڑھا جائے تو آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے. کہیں پہنچے آپ میں نہیں پہنچے. اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں, نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہو اور شروع ہوگا الحمدللہ رب العالمین. نیت کرنے کے بعد کہو الحمدللہ رب العالمین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں سورہ حمد کو سب پڑھتے ہیں, لیکن بسم اللہ کے سلسلے میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں بسم اللہ کہو اور کچھ کہتے ہیں بسم اللہ نہ کہو. کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورہ حمد کا جز ہے اور کچھ کہتے ہیں یہ سورہ حمد کا جز نہیں ہے. لیکن ایک بات میں صاف صاف آپ کو بتا دوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ آج کل ایک ماحول یہ ہو گیا ہے کہ لوگ ہر چیز کی ذمہ داری علماء پہ ڈال دیتے ہیں اور ہر چیز کی ذمہ داری ذاکرین پہ ڈال دیتے ہیں. میں کہا صاحب بچوں کو نماز نہیں آتی, ذاکرین ذمہ دار ہیں. بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, علماء ذمہ دار ہیں. بچوں کو شرعی مسائل نہیں معلوم, اس کے لیے علماء ذمہ دار ہیں. یہاں جتنا مجموعہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, میں ان سے پوچھ رہا ہوں آپ کو نماز کس نے سکھائی؟ یہ ریاض بھائی بیٹے کو نماز کس نے سکھائی؟ سلیم صاحب کو نماز کس نے سکھائی؟ شنہ بھائی کو نماز کس نے سکھائی؟ کہ جو بیٹھے آپ ان سے پوچھیں کو نماز کس نے سکھائی؟ کیا کوئی مولوی صاحب آئے نماز سکھانے کے لیے؟ کسی کو اجتماعات نے نماز سکھائی؟ یعنی کسی نے نماز میں کوئی اصلاح کر دی ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ نماز پڑھنا آپ کو بھائی کس نے سکھایا؟ کہا بھائی نماز پڑھنا ہم کو ہماری ماں نے سکھایا, سمجھ رہے ہیں, ہمارے باپ نے سکھایا. جس پہ سب سے زیادہ جو سب سے بڑا رول ہوتا ہے, خواتین بھی سن رہی ہیں, سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. وہ ماں کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ جو نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز پڑھنا کون سکھاتا ہے؟ تو اس کی ماں سکھاتی ہے. اور یہ ماں کو یہاں تک یوں ہی لے کے نہیں آیا کہ ماں کا بہت اہم رول ہوتا ہے. ماں بچے کی عقائد مکمل کراتی ہے. اے بیٹا اللہ 1, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14, یہ سب کون بتاتا ہے؟ کہ یہ ماں بتاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کے رحمان الرحیم ہونے کی دلیل ہے کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو وہ نہیں پوچھا جاتا جو مولانا نے بتایا ہے, وہ پوچھا جاتا ہے جو ماں نے بتایا. وہی آپ سے پوچھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ماں نے ہمیں جو کچھ بتایا وہی ہم سے قبر میں پوچھا جاتا ہے. اب اسی تو یہی مسئلہ سورہ حمد کا بھی ہے, یہی مسئلہ سورہ حمد کا بھی ہے. ٹھیک ہے, بالکل نئی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. علامہ ابن کثیر نے تحریر کیا ہے کہ کچھ لوگ نماز میں جب سورہ حمد پڑھتے ہیں تو آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں, اور کچھ لوگ نماز میں سورہ حمد کا آغاز الحمدللہ سے کرتے ہیں. وہ بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں. انہوں نے کہا دونوں کے پاس دلیلیں ہیں. کیا دلیلیں ہیں؟ اب انہوں نے صحیحین سے اور صحیح ستہ سے دلیلیں پیش کی ہیں. علامہ ابن کثیر نے انہوں نے لکھا کہ رسول کی پیاری زوجہ, لیکن جو انہوں نے لکھا تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ وہ یہ فرماتی ہے, اب آپ سمجھ گئے کس کا ذکر کر رہا ہوں. میں نے کہا وہ یہ فرماتی ہے کہ میں نے
کو نماز پڑھتے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ رسول نے نماز کی نیت کی گھر میں، رسول نے نماز کی نیت کی، آپ کو توجہ ہے نا، نماز کی نیت کی، اور نماز کی نیت کرنے کے بعد رسول نے کہا الحمدللہ رب العالمین، رسول نے بسم اللہ نہیں کہا، تو چونکہ انہوں نے یہ روایت کی کہ رسول نے بسم اللہ نہیں کہا، لہذا بہت سے مسلمان نماز میں بسم اللہ کہنا پسند نہیں، غور کیا، نماز میں بسم اللہ کہنا پسند نہیں کرتے، یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر بسم اللہ کا جو کام کیا جائے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا، وہ کام مکمل نہیں ہوتا، فہو ابتر وہ ابتر ہوتا ہے، اور نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ بی بی عائشہ نے بتایا کہ رسول اللہ نے نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا، لہذا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ پھر علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ وہ یہ روایت کرتے ہیں، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ام المومنین جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول میرے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جب رسول میرے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے سنا کہ اللہ کے رسول نے نیت کی، نیت کے بعد تکبیر کہی، اور تکبیر کے بعد رسول نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ مجمع نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ بھئی ہماری سمجھ میں آیا کہ رسول کی ازواج بھی دو طرح کی، ایک بسم اللہ والی، ایک بغیر۔ دوسری دولت جناب ام سلمہ کہہ رہی ہے، ایک صلوات اور پڑھے بولو محمد۔ ایک کہہ رہی کہ رسول نے بسم اللہ نہیں کہا، اور ایک کہہ رہی کہ رسول اللہ نے بسم اللہ کہا، رسول نے بسم اللہ کہا۔ لوگ کہتے ہیں رسول کی تمام ازواج امہات المومنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، اور یہ آپ میں سب مومنین کی مائیں ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک ماں کہہ رہی ہے بسم اللہ نہیں کہا، دوسری کہہ رہی ہے کہ بسم اللہ کہا، کیا سمجھا ہے؟ دوسری کہہ رہی ہے بسم اللہ کہا۔ اور بات فرمائیے گا، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہر آدمی نماز سیکھتا ہے اپنی ماں سے، اور ہر فرقے نے اپنی ماں سے۔ ہم نے بی بی ام سلمہ والی نماز سیکھی، ہم نے اس کی نماز سیکھی، وہ بسم اللہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کیا آپ نے، لیکن اب فیصلہ کیسے ہو؟ اب فیصلہ تو رسول ہی کرے گا نا، لوگوں کے بغور امہات المومنین ہیں، ان کے بارے میں ہم کہاں فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ان کو تو امہات المومنین ہونے کی وجہ سے سند مل گئی ہے کہ کچھ بھی کرے، بہت ہو گیا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہتا بھئی یہ ام المومنین ہے، یہ مومنین کی ماں ہے، انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے؟ انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے؟ لوگ زبردستی ان کو آیت تفسیر میں داخل کیے دے رہے ہیں، آیت تفسیر میں بھی شامل ہے، اس لیے کہ انہیں کی طہارت کا اعلان ہوا ہے۔ شاید کبھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، بات آ گئی تو دل چاہتا ہے پھر آپ کے سامنے عرض کروں کہ بھئی بڑا شوق ہے ان کو آیت تفسیر میں داخل کرنے کا۔ ارے بھیا پہلے سورہ تحریم سے باہر تو کرو، بسم اللہ کہا وہ کریں نہیں کہا، تو ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کون سی دولت سچ کر رہی ہے اور کون سی دولت سچ نہیں کر رہی ہے، کس کی بات مانے کس کی بات نہ مانے؟ تو آئیے رسول ہی سے پوچھیں کہ ان دونوں میں کس کی بات مانی جائے۔ سمجھ رہے آپ نہیں سمجھ رہے کس کی بات مانی جائے؟ تو ایک کے لیے ہم نے تحفہ اثنا عشریہ میں ایک
ان کی جو ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنی ہو، لیکن حدیث لکھی گئی، وہ حدیث بھی کسی وجہ سے لکھی گئی۔ انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدھا دین حمیرہ سے لو۔ اس غور بھی کیا آپ نے نہیں غور کیا؟ رسول نے کیا فرمایا؟ کہ رسول نے فرمایا کہ آدھا دین حمیرہ سے لو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی نے سمجھا دیا کہ اگر آدھا چاہیے ہے اور کر رہے ہیں تو ان کا درد ہو جائے۔ اور جناب ام سلمہ کی کیا شان ہے کہ جب چادر کے قریب آ گئی تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے کہا انت علی الخیر، کہ تم خیر ہو۔ وہ کہاں لے آیا آپ کو؟ آپ تو کہا گئے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ انت علی الخیر، کہ تم خیر ہو۔ تو نبی کی وہ زوجہ جو خیر ہو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نماز میں سورہ حمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھو۔ دوسری زوجہ کہہ رہی ہے میں نے رسول کو پڑھتے نہیں سنا۔ اب آپ کو اختیار بولے یا نہ بولے، شاید اسی لیے جس مسجد کی اذان میں حی علی خیر العمل آئے، جہاں حی علی خیر العمل ہے وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے۔ اگر حی علی خیر العمل نہیں ہے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ہے۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے عداوت کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیے خلافت اول کے سلسلے میں جتنی دلیلیں دی گئی وہ ساری کی ساری دلیلیں آپ کو معلوم ہے کیا؟ ساری کی ساری دلیلیں یہ ہیں کہ یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے میرے والد کو جب وہ بیمار تھے پیغمبر اسلام تو ان کو مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے بھیجا۔ تو چونکہ ان کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول انہیں کو جانشین اور خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہ بیان کرتی ہے کہ میرے بابا مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، بلکہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور رسول اللہ ایک طرف سلمان فارسی اور دوسری طرف ایک اور شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں آئے۔ ایک اور شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے مسجد میں آئے، اور جب مسجد میں آئے تو یہ پیچھے ہٹ گئے اور رسول آگے بڑھ گئے۔ اب رسول جو نماز پڑھا رہے تھے تو یہ دونوں سلمان اور وہ دوسرے شخص رسول اللہ کی مدد کر رہے تھے۔ رسول نے قیام کیا تو یہ دونوں ان کے بازو پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے رسول کو رکوع کرایا، انہوں نے رسول کو سجدہ کرایا، یہ رسول کو نماز پڑھوا رہے تھے، ان کے پیچھے ان کے والد تھے، ان کے پیچھے تمام لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جب کسی نے پوچھا جناب سلمان فارسی سے کہ وہ دوسرا شخص کون تھا جس کے بارے میں ام المسلمین نے کہا، تو انہوں نے کہا وہ علی بن ابی طالب تھے۔ کیا سمجھا؟ غور کر پا رہے ہیں؟ نہیں غور کر پا رہے ہیں کہ وہ علی بن ابی طالب تھے۔ کہ تو پھر انہوں نے نام کیوں نہیں لیا؟ تو انہوں نے کہا جب سے رسول اللہ نے اپنی ازواج کے سلسلے میں مولا علی کو حق طلاق دیا تھا اس دن سے یہ علی کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس کے پیچھے ان کے والد اور اس کے پیچھے تمام لوگ، اور بڑے فخر سے لکھتے ہیں کہ رسول کے پیچھے ان کے والد نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے پیچھے تمام مسلمان نماز پڑھا رہے تھے۔ شاید اسی لیے رسول اللہ نے سلمان کو اور مولا علی کو ایکسپٹ کر دیا، الگ کر دیا، کہا کہ میری مدد کریں گے، کہ کوئی یہ نہ لکھے کہ علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، سمجھا ہے نہیں سمجھا ہے، یا علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی یا سلمان نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ کیوں بھئی سلمان کو کیوں بچایا گیا؟ کہا اس لیے کہ سلمان کو سند دی ہے سلمانو منا اہل بیت، سلمان ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بس عزیزوں یہ ہے نماز۔ دیکھیں عزیزوں میں یہی اکثر بات عرض کرتا ہوں کہ لوگ عجیب و غریب بات کرتے ہیں، کچھ لوگ عجیب سے جملے ارشاد فرماتے ہیں ممبر سے، اور ہم نے کہا کہ صاحب حقیقت یہ ہے کہ علی منزل کا نام نہیں ہے، راستے کا نام ہے۔ کہا علی منزل کا نام نہیں ہے، علی راستے کا نام ہے۔ کیا بھگتے ہو؟ علی راستے کا نام ہے۔
قریب کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں نماز بھی ہم کو علی سے قریب کرتی ہے. اگر نماز پڑھ کے بھی علی سمجھ میں نہ آئے تو ایسی نماز پڑھنے سے فائدہ کیا کہ جس کو پڑھ کے علی نہ سمجھ میں آئے. اب اپنی اپنی فکر ہے, اپنے اپنے جملے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہر شیعہ کو نمازی ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ہر نمازی کو شیعہ ہونا چاہیے. اگر مولا علی سمجھ میں نہیں آتے تو کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے. اس لیے کہ نماز پڑھ کے اہل بیت سمجھ میں نہ, لوگ ہم تو کہتے ہیں صاحب یاد کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نے نماز کو بچانے کے لیے اپنی قربانی پیش کی. ارے عزاداروں سے نہ کہیے کہ یاد کیجئے, نماز پڑھنے والوں سے کہیے کہ یاد کرو کہ اس نماز کو کس نے بچایا. یہ تو نمازیوں کو بتائیے کہ نماز کو کس نے بچایا, کس کی وجہ سے یہ نماز بچی. شہید محسن نقوی نے کیا خوبصورت 4 مصرے کہے. وہ کہتے ہیں اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے, ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی. بچا گیا اسے سجدہ حسین کا, ورنہ نماز اثر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. یہ تو امام حسین علیہ السلام تھے, انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا بھرا ہوا گھر فرمایا. صرف نماز کو نہیں بلکہ مکمل اسلام کو بچایا, مکمل دین کو بچایا. آج جو کچھ ہے کہ حسین ابن علی کی عظیم ترین قربانی کے طفیل میں ہے. ورنہ آج نہ مسجدوں میں نمازی ہوتے, نہ رمضان میں روزہ دار دکھائی دیتے, نہ حج کے میدان میں حاجی دکھائی دیتے. جو کچھ ہے پر بنا ہے حسین ابن علی. ان کا دام سن کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اور جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ماتم کیا ہے, یہ مجلس کیا ہے, یہ ماتم مجلس امام حسین کا شکریہ ادا کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے. یہ ادائے امام مظلوم ہم کچھ بھی کر ڈالیں لیکن کربلا والوں کو حق نہیں ادا کر سکتے, حق نہیں ادا کر سکتے. ہم اپنی سال بھر کی کمائی کا ایک چھوٹا سا حصہ غم امام حسین کو خرچ کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا, لیکن کربلا کے میدان میں تو امام حسین نے اپنی زندگی بھر کی کمائی لٹا دی. کیا رکھا امام حسین نے اپنے پاس؟ یہ 18 برس والی اکبر بھی, یہ اون محمد بھی, یہ قاسم بھی, یہ برابر کا بھائی عباس بھی, میرا گلا بھی, زینب کی چادر بھی, سکینہ کے گوشوارے بھی. عزیزوں آج 14 محرم ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب حرم کربلا سے کوفے کے راستے پر ہے. منزل پر منزل یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. نہ معلوم کتنے واقعات راستے میں پیش آئے. صرف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. عزیزوں یہ مسائل ہیں ان میں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں پڑھی جا سکتی. جو آپ سنتے رہتے ہیں وہی آپ کو سنایا جاتا ہے. عزیزوں قافلہ جا رہا ہے. بی بی سکینہ جناب زینب کے ناقے کو بیٹھی ہوئی, رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں, کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی ہیں. چلتے چلتے قافلہ رکا. ایک گھر کے بالا خانے پر ایک بزرگ بیوی ایک کرسی کو بیٹھی ہوئی تھی. پیچھے کنیزیں کھڑی ہوئی تھی سب بستہ. کچھ دور پر غلام بھی موجود تھے. اس کے اہل خاندان اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. اب جو بی بی زینب کا ناکہ اس کے گھر کے سامنے رکا تو جناب سکینہ نے کہا بھوبی اماں پیار سے مارے ڈالتی ہیں. اب تو ادھر بی بی نے اظہار عطش کیا. وہ عورت اگر چاہتی تو اپنی کسی کنیز سے کہتی کہ اس بچی کو پانی پلا دو, کسی غلام سے کہتی کہ اس کے لیے پانی لے آ, لیکن ایسا نہ ہوا. کچھ ایسا کر تھا بی بی زمینہ کے اظہار عطش میں کہ وہ خود دوڑتی ہوئی گئی, ایک خودے میں پانی لے کے آئی, پانی آگے بڑھایا. بی بی زمینہ نے پانی ہاتھ میں لیا, چاہتی تھی کہ پانی کو پیئے تو اس نے روکا, بی بی رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. بی بی میں نے اللہ کے رسول کی حدیث سنی ہے کہ اللہ یتیموں اور اسیروں کی دعا جلد
زینب نے کہا بیٹی سکینہ رک جاؤ ٹھہر جاؤ پہلے اس کے لیے 2 دعائیں کر دو اس کے بعد پانی پیا. بی بی نے کودے کو رکھا پتا تیری دعائیں کیا ہے؟ اس نے کہا بی بی میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ نے جو مصیبتیں آپ سب پہ ڈالی ہیں ان مسائل سے میں اور میرے گھر والے محفوظ رہے. اب تو سوچیے عزیزوں بی بی سکینہ کو بڑا ہوا گھر یاد آ گیا, چچا عباس یاد آ گئے, بھیا علی اکبر یاد آ گئے, 3 بار کے تیر سے چھدا ہوا علی اکبر کا گلا یاد آ گیا, بابا کا سر ٹوٹے نیزہ پر نگاہوں کے سامنے آ گیا. عزیزوں بی بی سکینہ سے کریے تو مصیبتیں آپ پر پڑی ہیں, آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ میں اور میرے گھر والے ان مسائل سے محفوظ رہے. 3 برس کی بچی نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگار تجھے میرے خاندان کا واسطہ اس بی بی کو تمام ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ رہے. جن مسائل کا آپ شکار ہوئے ہیں اس کی نسلیں بھی کبھی اس کا شکار نہ ہو. بی بی نے دعا کر اس کے بعد پھر سر اٹھایا کہ بتا تیری کوئی اور دعا ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ایک اور دعا ہے. کہ کیا دعا ہے؟ کہ دوسری دعا میری یہ ہے کہ اللہ مجھے جلد از جلد مدینے جانا نصیب کرے. عزیزوں تو بڑا شاعر ہے کوئی کا یہاں مختلف جگہوں کے لوگ بھی رہتے ہیں جو دوسرے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بھی یہاں بیان کرتے ہیں. میرے خیال میں وہ اس بات کو زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر وہ یہاں تنہا رہتے ہیں اور ان کی فیملی یعنی ان کے گھر والے کہیں اور رہتے ہیں تو اگر ان کے سامنے کوئی ان کے وطن کا نام لے لے تو دل میں درد اٹھتا ہے, فوراً گھر یاد آ جاتا ہے, فوراً اپنے بچے یاد آ جاتے ہیں, فوراً اپنا خاندان یاد آ جاتا ہے, فوراً اپنا گھرانہ اپنا محلہ نگاہوں کے سامنے بھرنے لگتا ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ جب عالم مسافرت میں بی بی زینب کے سامنے مدینے کا نام آیا تو دل دھڑک گیا بی بی کا. فرما دیا بی بی تم مدینے جا کے کرے گی کیا؟ اس نے کہا بی بی میں مدینے جاؤں گی تو سب سے پہلے تو رسول کی قبر کی زیارت کروں گی, پھر بی بی زہرا کی تربت میں جاؤں گی, پھر حضرت مصطفیٰ کے مرکز میں جاؤں گی, اس کے بعد پھر اپنے شہزادے اور اپنی شہزادی سے ملاقات کے لیے جاؤں. تیرا شہزادہ تیری شہزادی کون شہزادہ کون شہزادی؟ اس نے کہا بی بی مدینے میں ایک ہی تو شہزادہ ہے, بی بی پنجتن میں آخری جب باقی ہے, خمسہ نجبہ میں آخری ہے حسین ابن علی, وہی میرا شہزادہ ہے, رسول کا نواسا, علی و فاطمہ کا بیٹا. کہا اچھا اور تیری شہزادی کون ہے؟ اس نے کہا بی بی میری شہزادی حسین کی بہن زینب ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے, اللہ ان کے بچوں کو سلامت رکھے, ان کے گھر والوں کو ہلاکت سے محفوظ رکھے. بی بی زینب نے فرمایا کہ کیا تو زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ اس نے کہا بی بی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بی بی باپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کچھ تفصیلات بیان کر سکوں اور بی بی زینب سے جو میرا تعلق ہے اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈال سکوں. بی بی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, لیکن بی بی آپ مختصراً سن لیں, اے بی بی اس سارے علاقے میں میرا احترام ہوتا ہے, میری تعظیم ہوتی ہے, میری تقریب ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے بی بی عالم کیا ہے؟ بی بی اگر کہیں چند عورتیں دسترخوان پر بیٹھی ہوتی ہے تو میں بھی بیٹھ جاؤں تو جب تک میں لقمہ نہیں توڑتی کوئی عورت لقمہ نہیں توڑتی. بی بی اگر کہیں کچھ عورتیں بیٹھ کے مشورہ کرتی ہیں اور میں کوئی رائے دے دوں تو میری رائے کو میرے مشورے کو حتی الامکان ترجیح دی جاتی ہے سارے مشوروں پر. بی بی اگر میں کہیں پہنچ جاؤں تو ساری عورتیں احترام میں تعظیم میں کھڑی ہو جاتی ہیں. بی بی اگر میرے گھر کے سامنے سے بچے اپنی درسگاہ کی طرف جاتے ہیں تو مجھے سلام کیے بغیر آگے نہیں بڑھتے اگر میں سامنے ہوتی ہوں, اس لیے کہ ماں باپ انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کسی کو سلام کرو یا نہ کرو, لیکن یہ بیوی کو سلام کیے بغیر آگے نہ بڑھنا. مجھے سلام کر کے آگے بڑھتے ہیں. بی بی آپ کو معلوم ہے یہ سارا احترام, بس عزیزوں 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے. بی بی یہ میرا سارا احترام, ساری تعظیم, ساری تقریر اس لیے نہیں ہے کہ میں کوئی مالدار